بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے نورانی قاعدے میں سے کچھ حروف پڑھ لیے ہیں۔ ان میں سے حروف حلقی قاف اور کاف اور جیم شین یا، تقریباً یہ 11 کے قریب حروف ہیں۔ 6 حروف حلقی ہیں اور قاف اور کا 8 ہو گئے، اور جیم شین یا 3 یہ ہو گئے، تو یہ 11 حروف بن گئے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 12واں حرف ضاد۔ ضاد یعنی جیم شین یا کے بعد جو ہے اگلا حرف مخرج کے اعتبار سے جو شروع ہوتا ہے وہ ہے ضاد۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ حافہ لسان۔ حافہ لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کی دونوں طرف نواجذ سے لے کر جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں عقل کے دانت، عقل کے جو داڑھ ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے لے کر ضواحک تک جو مکمل یعنی داڑھ ہے اوپر والا، شروع سے لے کر آخر تک، یعنی جو سامنے والے دانت ہیں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ دونوں طرف جو ہے اس کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ اس کے سامنے جو زبان آ رہی ہے وہ اس کو کہتے ہیں حافہ لسان۔ تو اس حافہ لسان سے اس کو جب اوپر والے داڑھ کے ساتھ ایک طرف یا دونوں طرف داڑھوں کے ساتھ جب اس کو لگا لیتے ہیں اور جو زبان کی نوک ہے وہ اندر کی طرف کھینچتے ہوئے، اندر کی طرف کرتے ہوئے اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو آسان ہو تو ایک طرف لگا کر دوسری طرف جو ہے زبان کی وہ اوپر کی طرف موڑ دے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور اس میں جو صفت ہے، صفت استطالت، تو یہ کسی اور حرف میں نہیں ہے، نہ تو یہ دال ہے اور نہ یہ ضا ہے۔ ویسے ضا کے مشابہ ہیں، آواز جو اس کی ہے وہ ضا کے مشابہ آ رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہ بالکل ضا ہی بن جائے، بلکہ اس سے جو صحیح ادائیگی ہے وہ ہر بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ ضاد پڑھ رہا ہے، یہ ضا نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا حافہ لسان جس کو کہتے ہیں۔ حافہ لسان کس کو کہتے ہیں؟ جو داڑھوں کے سامنے، جو داڑھوں کے بالکل سامنے جو دونوں طرف ہے زبان کی، اس کو حافہ لسان کہتے ہیں۔ تو حافہ لسان جب دونوں داڑھوں کے دونوں اطراف سے لگ جاتی ہے یا ایک طرف لگ کر دوسری طرف موڑ لیتے ہیں تو یہاں سے کیا ہے کہ یہ ضاد ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضاد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ضاد کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو دیکھ لیا ہوگا شاید، اور اگر نہ بھی دیکھا ہو تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بورڈ کے ذریعے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ضاد کون سا ہے۔ اور ضاد اور صاد میں فرق یہ ہے کہ صاد پر نقطہ نہیں ہوتا اور ضاد پر نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضاد پر نقطہ ہوتا ہے اور صاد پر نقطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ضاد اور صاد میں کیا فرق ہے؟ تو نقطے کے ذریعے فرق ہے اس میں، باقی جو ہے دونوں حرف ایک جیسے نظر آتے ہیں، صرف نقطوں کے ذریعے ان میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھو اب یہ ہے، اب دیکھ لو، اگر اس پر نقطہ نہیں ہے تو یہ صاد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس پر ہم نقطہ ڈالیں گے تو اس سے کیا بن جائے گا؟ یہ صاد نہیں بنے گا بلکہ یہ اس سے ضاد ہو جائے گا، جیسے کہ یہ ہم نے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔
اب یہ کیا ہے؟ یہ ضاد ہے، صاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مخرج میں نے بتا دیا۔ تو ضاد میں نے بتا دیا کہ ضاد اور صاد میں کیا فرق ہے۔ تو صاد پر نقطہ نہیں ہوتا اور ضاد پر نقطہ ہوتا ہے، اور ضاد کا مخرج میں نے بتا دیا۔ اب ان کی صفات بھی ہے انشاءاللہ تعالی جب ہم مخارج مکمل کر دیں گے، یعنی مخارج کے اعتبار سے جب نورانی قاعدہ کی پہلی تختی ہم مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آگے صفات بھی، جو صفات لازمہ، متضادہ، غیر متضادہ، یہ جو ہے صفات عارضہ، انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ صفات نہیں چلا سکتے، تو اس اعتبار سے ہم نے صفات کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اب جو ہے ہم مخارج جو ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم صفات کو بھی پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔